طیبہ والے دیاں سچیاں یاریاں نے جانے والے کیاں نے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے 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 یہ مدینہ ہے جہاں رات کہاں ہوتی ہے یہ مدینہ مدینہ یہ مدینہ ہے مدینہ یہ مدینہ ہے جہاں رات کہاں ہوتی ہے ہاں یہ مدینہ ہے جہاں رات کہاں ہوتی ہے قبر میں خواب میں محشر میں یا فردوس میں ہو قبر میں خواب میں محشر میں یا فردوس میں ہو اب دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے یہ مدینہ ہے ہاں یہ مدینہ ہے جہاں رات کہاں ہوتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم اب انشاءاللہ الکریم مشہورہ الحاج غفور ذاتاری سنت و برا بیان فرمائیں گے تمام عاشقان رسول
توجہ کے ساتھ جو ہے سنت و بر بیان کو سننے کی سعادت حاصل کریں. قیمتی وقت انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے نکالا ہے. آپ تمام عاشقان رسول جتنے بھی آج یہاں پر تشریف لائے، آپ سب کا بھی شکریہ. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ الکریم تمام اسلام بھائی توجہ کے ساتھ ان کے مدنی پھول سنیں گے، ان کی گفتگو کو سنیں گے. انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ہماری مرکزی مجلس شورا کے بہت اہم رکن ہے یہ. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم سب کو مرتے دم تک وابستگی عطا فرمائے. اللہ کرے کہ یہ ماحول ہم سے نہ چھوٹے. امیر سنت نے ہمیں انداز اتنا پیارا دیا ہے کہ دعوت اسلامی ہمیں بھولتی نہیں ہے. اعزا و اقربا یہ کہیں نہ کہیں ساتھ چھوڑتے نظر آئیں گے، لیکن دعوت اسلامی آپ کو ساتھ چھوڑتے نظر نہیں آئے گی. یہ ہر مشکل وقت میں، ہر گھڑی میں ہمارے ساتھ ہے. کل رات کو تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1:45 کا ٹائم ہوگا، اور دعوت اسلامی والے قبرستان میں، اور رات کو جو سردی تھی وہ بھی آپ سب سمجھتے ہیں. یہ میری دعوت اسلامی ہے، یہ ہماری دعوت اسلامی ہے. یعنی اپنے چلے جائیں گے لیکن یہ نہیں چاہتے. بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے قبرستان میں، اور کھڑے ہیں اور نعت خوانی ہو رہی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے. اور اب پھر دیکھیں مغرب کے عاشقان رسول آئے ہوئے، اور یہاں پر ختم قرآن بھی ہوا اور شمارے بھی پڑھے گئے. تو یہ دعوت اسلامی کا پیارا دینی ماحول ہے. تمام کے تمام اسلام بھائی جو ہیں اس کے ساتھ بس جڑے رہے. امیر سنت فرماتے لگے رہنے سے کام ہوگا. تو امیر سنت نے جو مرکزی مجلس شورا بنائی ہے، اللہ ہم سب کو ان کا مطیع رکھے، ان کا فرما بردار رکھے. یہ امیر سنت کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ انمول ہیرے ہیں. تو ہمیں اللہ پاک ان کی قدر نصیب فرمائے، ان کی فرما برداری نصیب فرمائے. نیت کریں تمام اسلام بھائی انشاءاللہ الکریم توجہ کے ساتھ رکن شورا کا بیان سنیں گے. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صرف یہیں تو شمارے نہیں پڑے گئے. آج میں نے عصر کی نماز دعوت اسلامی کے مدری مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ادا کی تھی، مغربی وہیں پڑھی. تو الحمدللہ وہاں بھی امام صاحب نے عبدالرشید بھائی کے والد صاحب کے لیے دعا کروائی. مختلف مساجد میں، لاہور کی مختلف مساجد میں ان کے والد گرامی کے لیے دعا ہوئی. ایک تو انہوں نے کہا دعوت اسلامی نہیں چھوڑتی. تو جب جس والد نے اپنا بچہ دعوت اسلامی کو دیا، کیا دعوت اسلامی اس کے والد کو چھوڑے گی؟ نہیں، ایسا تھوڑی ہے. دونوں طرف سے ہے نا. ایک طرف تو اب کوئی بندہ کہے کہ جب انہوں نے تو کہا تھا دعوت اسلامی نہیں چھوڑتی تو میرے یہاں کوئی کیوں نہیں آیا؟ تو بھئی آپ کتنے ہی کوئی آگے. اب یہ تو عبدالرشید بھائی تو ہر جنازے میں پہنچے ہوتے ہیں، ہر مریض کی عادت کرنے پہنچے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدری مشوروں میں، اجتماعات میں، ہر جگہ ماشاءاللہ جیسے میں نے کل عرض کیا پہنچے ہی ہوتے ہیں. تو جو جی کو جی ہے نا، جی کو جی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ نویت سنت الاعتکاف کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف سے ہو جائیں. عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اعتکاف کے اندر رکنا، ٹھہرنا. تو مسجد میں عبادت کی نیت سے رکنا یا ٹھہرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ اعتکاف. اور یہ عبادت ہے، یہ الگ سے عبادت ہے. مثال کے طور پر ہم مغرب کی نماز میں ہم میں سے بعض مغرب میں آئے، تو وہ آئے تھے عبد الرشید بھائی کے والد گرامی کی کل خانی میں، اصل ثواب کے اجتماع میں. مغرب پڑھی، ثواب ملا. مغرب سے عشاء مسجد میں اعتکاف سے رہے، ایک الگ سے نیکی ملی. تلاوت کی، الگ سے نیکی ملی. ذکر اذکار کی، الگ سے نیکی ملی. کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کی، الگ سے نیکی ملی. عشاء پڑھی، الگ سے نیکی ملی. تلاوت سنی، الگ سے نیکی ملی. نعت شریف سنی، الگ سے نیکی ملی. بیان سنا، الگ سے نیکی ملی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک میٹر چل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اعتکاف والا. وہ مفت میں بس آتے نیت کر لی تھی، اس کے بعد سے ہمیں مفت میں نیکی ملی جا رہی ہے. تو جب بھی مسجد میں آئیں تو عادت بنا لیں، اعتکاف کی نیت ہم ضرور کر لیا کریں. اعتکاف عربی میں آتی ہے کر لیں، نہیں تو اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں کہ جب تک مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف سے رہوں گا، انشاءاللہ الکریم ثواب ملتا رہے گا. اللہ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے بندے پر. اور نیک اولاد کے لیے اللہ کے نبیوں نے دعائیں مانگی. اللہ کے نبیوں نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. یہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد. صرف اولاد نہیں مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ ستھری اولاد. بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی دعا یوں مانگی. کیا تھی؟ جو کہ اللہ پاک نے پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں اس کو بیان فرمایا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو. اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو بھی رکھ. اب اولاد کیسی؟ آپ کی دعا کیسی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو نیک اولاد کی دعا کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے. جتنے بھی نبی آئے، یہی وہ اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کی راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور، والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے.
اور جب یہ والدین چلے جائیں دنیا سے تو سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ بچپن میں ہے تو بچہ کھلونا ہے، کچھ بڑا ہوا تو خدمت گار ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اب یہ خادم ہے، خدمت کرے گا، سہارا بنے گا۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو بخشش کا سامان بنے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین کاموں کے، سوائے تین کاموں کے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تین کاموں کے علاوہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ۔ نمبر دو، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، علم نافع۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا خیر کرے۔ تین چیزیں ہیں جو اعمال میں باقی رہتی ہیں، باقی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کوئی مسلمانوں کی بہتری کا کام کر دیا، یہ صدقہ جاریہ۔ جو اس کو صدقہ جاریہ ہم طے نہیں کریں گے کہ یہ کام صدقہ جاریہ، یہ کام صدقہ جاریہ، نہیں نہیں نہیں، علماء کرام نے جس کو صدقہ جاریہ قرار دیا وہی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالے، صدقہ ہو بھائی، صدقہ جاریہ آپ کو کس نے کہا صدقہ جاریہ یہ؟ ہاں، مساجد کو علماء نے کہا یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مدارس کو علماء نے کہا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک لوگ علم سے نفع اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں صدقہ جاریہ کی جس کی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ میں دیتا ہوں آئندہ عام طور پہ بھی کہ صدقہ جاریہ کے کون سے کام صدقہ جاریہ کے کون سے نہیں ہیں۔ ہاں، صدقہ ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، ہر کام صدقہ جاریہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں علم ضرور حاصل۔ کسی چیز کو صدقہ جاریہ سے پہلے ایک مفتی صاحب کو فون ہی کرنا ہے نا، ایک عالم صاحب کو فون ہی کرنا ہے نا کہ یہ کام صدقہ جاری میں آئے گا نہیں آئے گا۔ بہرحال ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں کیسے ہوا۔ جنت میں آدمی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ میرے حق میں کیا ہوا، اسے جواب ملتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اسے جواب ملتا ہے کہ تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ دنیا میں بیٹا باپ کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے، جنت میں باپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ باپ کو نہیں پتا، باپ کا درجہ بڑھ گیا، اس نے پوچھا یا اللہ میرے ساتھ کیسے ہوا، یہ میرے انعام و کرام میں کیسے فائدہ ہوا، مجھے یہ نعمتیں کیسے ملی؟ اسے کہا جاتا ہے دنیا میں تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو دیکھا کہ نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس کی ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے، کیا بھید ہے اس کا؟ ارشاد ہوا ہے عیسیٰ یہ شخص سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوا، عذاب میں گرفتار ہوا، مگر جب یہ مرا اس نے اپنی زوجہ کو پریگننٹ چھوڑا، حاملہ چھوڑا، حمل سے تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور آج اسے مدرسے بھیجا اور استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے بسم اللہ شریف پڑھی، مجھے حیا آئی کہ جس زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے، کہ زمین پر اس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے، مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے بسم اللہ شریف، اور میں اس کے بچے اس کے باپ کو نیچے عذاب دوں زمین کے، تو مجھے حیا آئی کہ میں نے اسے عذاب دوں۔ ایک شخص جس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ 11ویں والے پیر صاحب کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر عرض کیا، گزشتہ رات خواب میں اپنے والد کو عذاب میں مبتلا دیکھا، تو میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا مجھے عذاب قبر سے نجات دلاؤ۔ میرے والد نے مجھ سے کہا مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم غوث اعظم کے پاس جا کر میرے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے
پوچھا کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور وہ پھر شخص اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو بڑی خوش حالت میں دیکھا۔ انہوں نے سبز لباس پہن رکھا تھا۔ فرما رہے تھے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے میرا عذاب ختم کر دیا اور انہی کے فیض سے مجھے یہ لباس پہنایا گیا ہے، لہٰذا میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضری کے لیے اپنے آپ کو لازم کر لے۔ اس شخص نے یہ واقعہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی میرے مدرسے کے پاس سے گزر جائے گا اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اولاد یہ باعث سعادت ہے، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اور نیک اولاد کے لیے نبیوں نے دعا کی ہے۔ آج ہم اولاد تو مانگتے ہیں لیکن بعض اوقات تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم نیک اولاد نہیں مانگتے۔ اولاد دے یا اللہ، مگر کون سی؟ نیک۔ اور بعض اولاد وہ ہے کہ جب بچہ نہیں ہوتا تو ماں باپ کبھی منتیں مانگ رہے ہیں، کبھی مزار پہ جا رہے ہیں، کبھی دربار پہ جا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹرز پہ جا رہے ہیں، بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا۔ اور بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو مر ہی جائے تو صحیح ہے۔ یہ بھی اولاد ہوتی ہے، نشئی ہیں، جواری ہیں، قاتل ہیں، جیلوں میں چلے گئے، ماں باپ کو بے عزت کروا رہے ہیں، ذلیل کروا رہے ہیں، تو ایسی بھی اولاد ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اولاد جو ہے، یہ دیکھیں حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک نوجوان موجود تھا جو کہ کشف کے معاملے میں معروف تھا، کشف، چھپی چیزیں وہ جان لیتا تھا۔ آپ نے دیکھا کھانا کھاتے کھاتے وہ اچانک رونے لگا۔ وجہ معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ بذریعہ کشف مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے فرشتے میری ماں کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو احصال ثواب کر دیا۔ وہ لڑکا ہنس پڑا اور میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ فرشتے میری ماں کو جنت میں لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر جلدی جلدی زمین پر سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں، لیکن مردوں میں سے ایک شخص فارغ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں وہ چن رہا۔ اس شخص نے اس سے جا کر پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں، زمین پر سے کیا چن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا زندہ لوگوں کو، زندہ لوگ جو کچھ صدقہ، خیرات یا دعا یا تلاوت قرآن اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں یہ ان کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا تم کیوں نہیں چن رہے؟ جواب دیا مجھے اس وجہ سے فراغت ہے کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے جو فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے بخشتا ہے۔ وہ شخص صبح اسی بازار میں گیا، دیکھا ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نے نوجوان سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتا ہوں، اسی کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے خواب میں دوبارہ اسی قبرستان کے مردے کو کچھ چنتے ہوئے دیکھا، کچھ چنتے ہوئے دیکھا، جس میں وہ شخص بھی تھا جس کا بیٹا اسے قرآن پڑھ کے بخشتا تھا۔ اس کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کر اسی بازار میں گیا،
تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ حلوہ بیچنے والے کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بچے گرو کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ اور بچہ کیا کہے گا جب نماز میں؟ ربنا اغفر لی ولی والدی۔ کتنی بار کہنا اس نے؟ 19 مرتبہ روز، 19 مرتبہ ڈیلی۔ فجر کی 2 رکعتیں پہلے سنتوں میں پڑھے گا، پھر فرض میں پڑھے گا، پھر ظہر کی سنتوں میں پڑھے گا، پھر ظہر کے فرضوں میں پڑھے گا، پھر ظہر کی سنتوں میں پڑھے گا۔ اب جتنی رکعتیں پڑھے گا کیا کہے گا؟ ربنا اغفر لی والی۔ 19 مرتبہ روز اس نے کہنا ہے، 19 ٹائمز اے ڈے۔ اب آپ نے حدیث سنی کہ کسی شخص کا جنت میں درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے یا اللہ میرے ساتھ کیسے ہوا؟ تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اب ایک بار بچہ کہے تو جنت میں درجہ بڑھ جائے، اور اس بچے کا کیا جو روز 19 مرتبہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو الحمدللہ اشراق چاش کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی والے تو کئی ایک ایسے جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، دعوت اسلامی والے تو کئی ایک ایسے ہیں جو اوابین کے نوافل بھی پڑھتے ہیں، دعوت اسلامی والے تو کئی ایک ایسے ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتے ہیں، دعوت اسلامی والے تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو حافظ قرآن دعوت اسلامی کی برکت سے بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، ہزاروں مبلغ بنے ہیں، دیندار بنے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، سنتیں پہنچاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، وضو سکھاتے ہیں۔ تو علم نافع، ایسا علم جو نفع دے، مرنے کے بعد بھی نفع دے گا، وہ کون سا علم ہے؟ کسی کو نماز سکھا دی، کسی کو وضو کا طریقہ بتا دیا، کسی کو غسل کا طریقہ بتا دیا، کسی کو دعا یاد کروا دی، کسی کو قرآن پڑھا دیا۔ یہ وہ علم ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتا رہے گا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ ایک مجرم کو پھانسی پر لٹکانے لگے۔ جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش پوری کر دی گئی کہ اب پھانسی ہونے لگی، موت مرنے لگا، تو اس کی خواہش پوری کر دیں۔ جب ماں اس کے سامنے آئی تو اس نے ماں کے قریب گیا اور دیکھتے ہی اس کا کان نوچ ڈالا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسے بہت برا بلا کہا کہ نامعقول، نالائق، کتنا بدبخت ہے کہ مر رہا ہے، مرتے مرتے ماں کی گستاخی کر رہا ہے، یہ تو نہیں کیا حرکت کی؟ اس نے جواب دیا مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی میری ماں ہے۔ بچپن میں کسی کے کچھ پیسے چرا کر لایا تھا، میری ماں نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے، سمجھانے کے بجائے میری حوصلہ افزائی کی تھی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ مجھے حوصلہ ملا، میں برائی میں چلا گیا، آخر کار مجھے پھانسی دے دی گئی، یعنی مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب دیکھیے ماں کی تربیت، ماں کا انداز، اور ایک وہ ماں ہے کہ جنہوں نے اپنے 17 یا 18 سال کے نوجوان کو بھیجا علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد، اور 40 سونے کے سکے ان کی بغل میں سی دیے کہ والد گرامی کا انتقال ہوا تھا، 80 سونے کے سکے چھوڑے، 40 ایک بیٹے کو دے دیے ماں نے، 40 دوسرے بیٹے کے لیے رکھ لیے، ان کو 40 سونے کے سکے بغل میں سی دیے کپڑے کے اندر۔ اور جب ڈاکوؤں نے لوٹا اس قافلے کو تو سب کو چیک کیا، ان کو بھی چیک کیا، ان کو نہیں ملے، آخر کار سارے کو لوٹنے کے بعد ڈاکو نے کسی کے پاس کچھ ہے تو نہیں؟ اس 18 سال کے نوجوان نے کہا میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا 40 سونے کے سکے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسی مذاق کرتے ہو؟ مذاق کر سچ بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں سونے کے، یہ دیکھو یہ میری بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ اب یہ نوجوان جو تھا، جو ڈاکو تھا، وہ سردار کے پاس لے گیا اس نوجوان کو، اور سردار نے کہا نوجوان کیا بات ہے کہ لوگ ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا میری والدہ نے مجھے چلتے وقت ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے،
بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اب یہ بات تھی کہ ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں تیر پیوست ہو گیا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ کیا وعدہ وفا کر رہا ہے، اور میں کتنا ظالم ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ کیے وعدے بھول گیا۔ توبہ کی، اور پوری ڈاکو کی جماعت جتنی بھی تھی سب توبہ کر کے تائبین کا قافلہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں تربیت، یہ ہے ماں کی تربیت اور باپ کی تربیت۔ سبحان اللہ، کیسے بھی ہو جائے۔ اور موجودہ جو دور ہے، میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ اولاد کو اس وقت سنبھالنے کا دور ہے، کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا۔ پہلے اگر کوئی بیماری ہوتی تھی نا، کوئی برائی ہوتی تھی، کسی ایک شہر میں ہوتی تھی، کسی ایک شہر میں، مثال شراب بک رہی تو کسی گاؤں میں بک رہی ہے، ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ کوئی جوا ہوتا ہے تو کسی علاقے میں ہوتا تھا، ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ کوئی فلاں فاشا عورت تھی تو کسی علاقے میں رہتی تھی، ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ فلاں کو ڈانس ہو رہا ہے یا کوئی سرکس لگ کے کوئی تماشے ہو رہے ہیں تو کسی اور جگہ تھی، ہمارے جہاں نہیں ہے۔ اور اب جب سے دنیا گلوبل ویلیج بنی ہے، دنیا کی ہر برائی، دنیا کی، پوری دنیا کی، میں گلی محلے کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی ہر برائی ہر کمرے میں نہیں، ہر گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں آ گئی، اس کے ایکسیس میں آ گئی، اس کے ایکسیس میں ہے۔ اور چونکہ والدین وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں انٹرنیٹ نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنے اینڈرائڈ دیکھا ہی نہیں ہے، میں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے یہ، اور اب اولاد کو بھی نہیں پتا یہ کیا ہے، اولاد کو بھی نہیں پتا یہ کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اولاد تباہ ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، چوری کے طریقے سیکھ رہے ہیں، ڈکیتی کے طریقے سیکھ رہے ہیں، فراڈ کے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ اس دن مجھے پتا چلا کسی ملک میں وہ ٹیچر نے کو ڈانٹ دیا، طلبہ نے اس سے بم بنانا سیکھ کے ٹیچر کی کرسی کے نیچے بم رکھ دیا، اس سے سیکھا، وہ بنانا سیکھ بم رکھ دیا اس کے نیچے۔ اب یہ حالات ہے، فراڈ کے طریقے یہ سکھا رہا ہے، ڈانس کے طریقے یہ سکھا رہا ہے، غلط کاریوں کے طریقے یہ سکھا رہا ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی تو دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ ہماری دعا کیا ہے؟ اولاد تو مل گئی، کیا نیک بنے گی؟ کیا صدقہ جاریہ بنے گی؟ کیا مغفرت کا سامان بنے گی؟ یا ہمارے لیے اگر دنیا میں شرمندگی کا سبب نہ بھی بنی تو ایسا نہ ہو قیامت کے دن پھنسوا دے؟ کیونکہ جب کہا جائے گا کہ تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا تو بچہ کہے گا میرے یا اللہ تم میرے ابے کو پوچھنا، سکھائی نہیں اس نے مجھے۔ بچیاں کہیں گی نا ہمارا باپ روکتا نہیں تھا برائی سے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حکم تو ہے ہمیں، گھر والوں کی تربیت کا حکم تو ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ دیکھیں پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے تلاوت کی گئی تو یوں ارگزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اہل و عیال کو کس طرح جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان کاموں سے روکو جو اللہ سے ناپسند ہیں۔ اب یہ قرآن میں حکم آ گیا، یہ وجوبی ہے، نہ کرنے والا شخص گناہگار ہے۔ کیا؟ اپنی اولاد کو ان چیزوں کا حکم دینا ہے جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، پسند کیا ہے، اور ان چیزوں سے منع کرنا ہے جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا، ناپسند فرمایا۔ اب یہ حکم کون دے گا؟ جسے خود کچھ پتا ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب نگران ہو، تم سب نگران ہو، اور تم میں سے ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک سے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی نگران ہے، اسے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کی تربیت کرنا، اگر خدا نہ خواستہ غفلت کی، ہم کمانے میں لگے رہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ باہر کے ملک کمانے جاتے ہیں، پیسے بھیجتے رہتے ہیں، جب واپس آتے تو اولاد ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، بچے بھی لے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ گرین کارڈ لے لیتے ہیں، پاسپورٹ لے لیتے ہیں اس ملک کا، سب کچھ لے لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے بچے چلے گئے، بچے ہے ہی نہیں، پاسپورٹ لے کے ہاتھ گھومتے ہیں بس وہ۔ تو اولاد کی تربیت یہ ہماری زندگی کا کام ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا، پھر اپنا ماحول رکھے گا، پھر اپنی تربیت کرے گا۔ اب خود اس کو نماز نہیں آتی، خود اس کو کلمہ نہیں آتا، خود اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، خود بچے کی ماں کو مار رہا ہے۔ اب جو بندہ بچے کے سامنے اس کی ماں کو مارے یا برا بھلا کہے، اب بتائیے بچہ باپ سے زیادہ ایفیلیشن ہوتی ہے یا ماں سے زیادہ ہوتی ہے؟ بچہ ایفیلیٹ کس سے زیادہ وابستہ ہے؟ باپ تو کمانے جاتا ہے نا، باپ تو کمانے جا رہا ہے۔ اب باپ صبح گیا شام کو آیا، اس کو نہلایا کس نے؟ ماں نے۔ کھلایا کس نے؟ کپڑے کس استری کر کے دیے؟ ماں نے۔ سردی گرمی سے کس نے بچایا؟ ماں سے۔ منہ کس نے دھویا؟ روٹی کس نے کھلائی؟ بچہ تو ماں سے زیادہ وابستہ ہے، کیونکہ ماں خدمت کر رہی ہے، اس کی نظر میں ماں زیادہ خدمت کر رہی ہے، تو بچہ ماں سے وابستہ ہے۔ اب بچہ دیکھتا ہے کہ باپ آتا ہے شام کو اور میری ماں کو مارتا ہے، میری ماں کو ڈانٹتا ہے، میری ماں کو بلا بلا کہتا ہے، اس کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ وہ چونکہ محتاج ہے، وہ چونکہ چھوٹا ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا نا، یہ بتائے گا اس دن جس دن بڑا ہو جائے گا، گرو کرے گا اور باپ کمزور ہو جائے گا، یہ باپ کی چار پہ اٹھا کے اتھے ملے باہر چھٹائے گا، یا ماں کو لے کے سائڈ پہ ہو جائے گا اور باپ اکیلا ساری زندگی گزارے گا۔ اب اس کو بدلہ مل رہا ہے جو اس نے کیا۔ اولاد کے ذہن میں نقش ہو گئی بات، بچے کے ذہن میں بولتا نہیں ہے بچہ۔ آپ یاد رکھیے گا، بچہ پیدا ہوا کوئی لفظ نہیں بولتا تھا، ہم کہتے ہیں بچہ نہ سمجھ آئے۔ 1 سال کا بچہ کہتا ہے ماما، پاپا، ابو، امی۔ 1 سال کا بچہ بولتا ہے نا، 2 ورڈز کا جملہ بنانا چاہیے 1 ورڈ کے 1 سال کے بچے کو۔ 1 سال کا بچہ لینگویج سیکھ چکا ہوتا ہے، نہ سمجھ نہیں ہوتا، لینگویج سیکھ رہا ہے وہ۔ اور لینگویج سیکھنا آسان کام نہیں ہے، ہمیں کو بولے نا کہ ادھر پشتو سیکھ لو، اگلے سال اتھی ہی ہونا ہے، سامنے کتنے پشتو آنی ہے۔ اور بچے کو پشتو سیکھ لو، فٹ سیکھ لے، سیکھ لے گا، اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو بچہ زیادہ میموری اس کی سٹرونگ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے کی میموری ایسی جیسے پتھر پہ لکیر، اور بوڑھے کی میموری ایسی جیسے ریت پہ لکھنا، ہوا ہی تو مٹ گیا، ہمیں یاد نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، اور بچے کو سارا یاد ہے۔ ہمیں بچپن کی باتیں یاد ہیں، یہ ابھی آج کی بات یاد نہیں ہے۔ جو بندے آج ملے ہیں وہ یاد نہیں ہے، جو بچپن میں ملے تھے وہ ہمیں یاد ہے، کیونکہ بچپن کی میموری سٹرونگ ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اولاد جو ہے یہ جگر کا ٹکڑا، ماں کی آنکھوں کا نور، اس سے پہلے یہ اللہ کے بندے ہیں اور نبی کی امتی ہیں۔ اگر تربیت کر دی تو معاشرے کے اچھے شہری ہیں، لوگوں کو نفع بخش ہیں، اور اگر تربیت نہ ہو سکی تو یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پولیس مار دیتی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ملے داری مار دیتے ہیں، کئی لوگ ایسے جو اینٹیں مار کے لوگ مار دیتے ہیں، چور پکڑا، ڈاکو پکڑا، ملے داروں نے پھیٹی لگا کے مار دیا اس کو۔ کئی لوگ ایسے ہیں، ضائع ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، جس طرح کے عام طور پہ کتے دیکھیں مرتے ہیں نا، اس طرح لوگ مرتے ہیں بعض اوقات۔ تو ماں باپ کی کیا بیچاروں کی حیثیت اور کیا وہ معاشرے کا ناسور بنتے ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اولاد کو آپ کمانے کے لیے لگے ہیں کہ اس کو اچھے کپڑے دینے ہیں، اچھی سکولنگ دینی ہے، اچھا لباس دینا ہے، اچھی رہائش دینی ہے، تو سب سے اہم ترین کام ہے اس کو اچھی تربیت دینی ہے۔ یاد رکھیے گا، اسکول میں تربیت نہیں دیں گے، وہ تعلیم دیں گے، اور جیسی دیں گے وہ آج کل کا حالات آپ کو پتہ ہی ہے۔ اسکول میں سکھائیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اسکول میں سکھائیں گے ABCDEFGHIJKL، انگریزی سکھائیں گے، وہ سکھائیں گے 2 into 2، 2 दूनी 4، 4 दूनी 8۔ اسکول میں یہ نہیں سکھائیں گے کہ بیٹا اپنے والد کے آگے نہیں چلنا،
اپنے والد کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. یہ اب تربیت ہے. یہ کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے. وہ تعلیم جو 1 2 3 ABCD جو کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے. تربیت الگ چیز ہے. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، یہ تربیت ہے. بیٹا جی نرمی کرنی ہے، یہ تربیت ہے. غصہ نہیں کرنا، یہ تربیت ہے. ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹے بہن بھائی کا خیال کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ تربیت ہے. اب 2 دونی 4 4 دونی 8 16 دا پڑھا 12 دا پڑھا، لنگریجز کی تھیوریاں، نیوٹن کے قوانینی حرکت، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، تو تعلیم ہے. تربیت کدھر ہے؟ اور تعلیم کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کس کس کو فون آیا ہے کہ جی مبارک ہو آپ کا 10 تولہ سونا نکلا ہے، آپ کا انعام نکلا ہے، گاڑی نکلا ہے، کرولا نکلائی ہے. آج تک کس کس کو فون آیا ہے؟ مجھے تو کئی آئے ہیں یا میسج آئے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے دیکھو کتنے سارے لوگوں کو آیا ہے. اچھا کیا یہ ان پڑھ کر رہے ہیں؟ جی ان پڑھ لوگ کو پتہ کی ہوتا ہے. آج کل تو بینک سے فون کرتے ہیں، FIA کے نمبر سے کرتے ہیں، اپنے آپ کے بینک سے فون کرتے ہیں. او ہو جیز کیش اکاؤنٹ کا نئی فارمولا آ گیا کہ آپ کو مجھے ادھار دیتے ہیں، آپ کا غلطی سے پیسے آ گئے، پیسے ٹرانسفر کرو، لو ہو گیا پیسے. فراڈ. یہ کون سے ان پڑھ لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو موبائل کے سافٹ ویئر چلانے آتے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان پڑھ تو ہے نہیں. ان پڑھ کی کرے گا؟ گالی کر لے گا، لڑائی کر لے گا، بات تو کچھ نہیں کرنا. تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے، انسانیت نہیں آئی. جو پڑھ تو گئے ہیں لیکن تربیت نہیں ہو سکی ان کی، ہمدردی نہیں ہے. مسلمانوں کے مال پہ قبضہ کرنا نہیں انہوں نے سیکھا نہیں کہ کتنا حرام ہے. کسی مسلمان کے ایک پیسے کی جان مال عزت آبرو آپ کے سامنے ہم پہ حرام ہے. جب سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا جان مال عزت آبرو مجھ پر حرام ہے. سلامتی ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر. سلام کا مطلب یہی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ تربیت ہے. اللہ اکبر. ایک شخص جو تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے عرض کیا حضور میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا اس کے بیٹے کو. اس کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو مارا ہے؟ تم نے اپنے باپ کو مارا ہے؟ اس نے کہا جی کہ حضور ہم اونٹ چلاتے ہیں، میں اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چلاتا ہوں. تو جب میں نے دیکھا کہ میرے والد ایک دفعہ دو اونٹ آپس میں لڑ پڑے، تو میرے باپ نے ڈنڈا اٹھایا، ایک ڈنڈا ادھر والے اونٹ کو دیا، ایک ڈنڈا ادھر والے اونٹ کو دیا، انہوں نے لڑائی چھوڑ دی. آج جب میں گھر گیا تو میری ماں اور میرا باپ لڑ رہے تھے. میں نے جب لڑتے دیکھا ڈنڈا اٹھایا، ایک ماں کو مارا ایک باپ کو مارا، لڑائی چھوڑ دی انہوں نے. اس نے کیا دیکھا تھا؟ باپ کو دیکھا تھا کہ لڑائی ہو تو کی کرنا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو کچھ نہیں کہا، اس کے باپ کی طرف منہ کیا، کیا تم نے اس کو دین سکھایا، علم سکھایا؟ اس نے کہا ایسے غریب لوگ، اسی کتنے دین سیکھی ہے، اسی تو اونٹ چلاتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر جب چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو سینگ مار دیا تو میرے پاس کیا لینے آئے؟ ٹگائے. جانور انسان علم کے بغیر. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو کاٹا ہی کاٹا ہے. آج جس کو میں دبئی گیا، کوئی شخص ہے 5 سال سے واپس نہیں آیا. وہ بھائی اتنی گرمی کے اندر 50 سے زیادہ ٹیمپریچر ہے، تو 5 سال ہو گئے گھر نہیں گئے. کیوں؟ کہ جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بچے وہاں سے کام کرنا. میں انگلینڈ گیا، وہ بندہ 10 سال سے واپس نہیں آئے. وہ کیوں جی؟ وہ جی میرے بچے تو میں بچے وہاں سے روٹی کمانا. ایک شخص آم بیچ رہا تھا، یہ ادھر انارکلی کے پاس لاہور میں. میں نے پوچھا یار سڑک پہ 50 ٹیمپریچر ہے. دیکھو 45 جب ہوتا ہے نا سڑک پہ 50 ہوتا ہے. سڑک پہ زیادہ گرمی دھوئیں کی وجہ سے، تارکول اور لک کی وجہ سے زیادہ گرم ہوتی ہے سڑک. تو میں نے کہا تم اتنی گرمی میں آم بیچ رہے ہو، خیال کر یار. کہتا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب جن چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اپنے آپ کو بیمار کر لیا اس نے، جن چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی خوشیاں چھوڑ دی.
اپنی جوانی چھوڑ دی. اب وہی بچہ اگر نشئی بن گیا, وہی بچہ اگر ماں باپ کا گستاخ بن گیا, اس نے بنا دینا ہے اس کو. میرے ماں باپ پاگل ہیں, یہ سکھاتے ہیں, یہ سکھاتا ہے, یہ سکھاتا ہے. اور بہت کچھ باتیں ہیں جو میں بچوں کی موجودگی میں نہیں کرنا چاہ رہا. یہ سکھاتا ہے موبائل, الٹی باتیں. پازیٹیو کیا سکھاتا ہے, ہم سیکھتے نہیں اس سے. جو پازیٹیو سکھاتا ہے وہ سیکھتے نہیں. ہمیں بھی چٹکلوں میں, لطیفوں میں, ایک مراسیوں کی باتوں میں مزہ آتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اولاد کی تربیت اہم ٹاپک ہے. اس وقت مجھے ایک ہی حل نظر آتا ہے, وہ ہے دعوت اسلامی. مجھے ایک حل نظر آتا ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بتا دیں, مجھے بتائے, میں ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں, لاہور میں پیدا ہوا ہوں, آپ کے پاس ہی ہوتا ہوں. کل بھی جیسے عبدالرشید کہہ رہے تھے, کل بھی 2 بجے تک بیٹھ رہا قبرستان, تو میں تو مجھے بھی کہ میں بیٹھ رہوں گا. میرا کام ہی آپ سے ملنا ہے, میرا کام آپ کی خدمت کرنا ہے, میرا کام ہی آپ کے ساتھ ہے. جو لوگ آپ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. مجھے بتائیے اگر اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو مجھے بتا دیں کہ جی فلاں طریقے سے اولاد نیک ہو جائے گی. وہ مجھے وہ طریقہ مجھے سمجھا دیں. دعوت اسلامی کے علاوہ مجھے کوئی طریقہ ہے تو سمجھا دیں. کیونکہ آپ کہنے جی ہمارا اسکول بڑا اچھا ہے, آپ بتائیے کیا قرآن پڑھاتے ہیں وہ اسکول والے؟ نہیں. تو اگر بچپن میں اس نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے بڑا ہو کے یہ نماز نہیں پڑھے گا. اگر کسی بچے نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تو کیا نماز پڑھ لے گا بڑا ہو کے؟ اچھا اگر پڑھ بھی لے تو کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, یہ نماز تو پڑھ لے گا. یہ قرات فرض ہے, اس کو پتہ کو نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, اس کو پتہ کو نہیں ہے. اب سورت پڑھنا, قرآن پڑھنا فرض ہے, اس میں نماز میں قرات فرض ہے, اس کو نہیں پتہ. اب کیا پڑھے گا یہ نماز میں؟ کیا پڑھے گا؟ کھڑا ہو جائے گا جا کے چپ کر کے بیچارہ, نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. اب نماز سکھانا والد کے ذمہ تھا. 7 سال کی عمر میں نماز سکھانی تھی والد نے اس کو, اور نہیں سکھائی. باپ گناہ گار ہو رہا ہے, باپ نے واجب ترک کیا ہے, باپ گناہ گار ہے. جس والد نے اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز نہیں سکھائی, 10 سال تک نہیں سکھائی, باپ گناہ گار ہے. اب کیا کر رہا ہے؟ کمانا. یہ کس نے کہہ دیا؟ اب اگر کمانے کا رب نے کہا اور اولاد کا رب نے کہا تو نماز سکھانے کا بھی رب نے کہا نا, اس کے رسول نے کہا ہے نا. تو اب مجھے بتائیے کہ جس سکھانے کا سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے, آج پیزے کھا لیے, آج پراٹھے کھا لیے, چلیے اگر ہم نہیں سکھا سکے, کیا محلے میں کوئی مدرسہ بنایا ہم نے؟ کوئی محلے داروں نے مل کر کوئی ادارہ قائم کر دیتے, چلو ہم نہیں پڑھا سکتے, اسکول نہیں پڑھا سکتے, چلیے کوئی ایک مدرسہ بن جائے جس میں بچہ جا کے ویکینڈ کلاس لے لے, بچہ اسکول کے بعد آ کے پڑھ لے, کوئی قاری صاحب سے پڑھ لے, کوئی مسجد کے اندر جا کے پڑھ لے. کیا کوئی بندہ رکھا؟ کیا نومینیٹ کیا؟ اچھا جس کو رکھا کیا خود وہ درست قرآن پڑھتا ہے؟ اتنی اویئرنیس تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ اتنی بھی نہیں ہوگی. وہ قرآن پڑھتا ہے, وہ بھائی درست پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ جس کے پاس پڑھتا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اویئرنیس دے گا نہیں دے گا؟ یہ نہ دکھائے قرآن بچے کو کچھ اور ہی کر دے, اور بچہ کہ میرا ہی والد پاگل سی داتا صاحب جاندہ سی, اسے نا بچہ ہی ایسا ہو جائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اخلاقی تربیت کرنی ہے, نماز سکھانی ہے, روزے کے بارے میں بتانا ہے, وضو غسل کے بارے میں بتانا ہے, پاکی ناپاکی کے بارے میں بتانا ہے, والدین کے بارے میں بتانا ہے, چھوٹے بڑے کی تمیز دینی ہے, بہن بھائیوں سے سلوک کرنا بتانا ہے, سخاوت کی تربیت دینی ہے, اس کو بہادر بنانا ہے, اس کو اخلاق کی تربیت دینی ہے, سچائی کی تربیت دینی ہے. پورا کام ہے, ایک سسٹم ہے دعوت اسلامی کا, پورا ایک طریقہ کار ہے. تو اب پورا ایک طریقہ کار ہے ہمارے پاس. اب سب سے آسان میں نے جو طریقہ دیکھا ہے وہ دعوت اسلامی کا ہے. دعوت اسلامی کا ہے. وہ کیا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدارس قائم ہیں, دعوت اسلامی سے دوستی ہو گئی, دعوت اسلامی کے مدارس قائم ہیں, بچے کو مدرسے میں بھیجیں, بچہ سیکھ جائے گا. اچھا نہیں سیکھتا تو موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر لے, بچہ یہاں سے قرآن پڑھ لے گا. آن لائن کر دے, بچہ گھر میں قرآن سیکھ جائے گا. مدنی چینل کے ذریعے بہت کچھ سیکھ جائے گا. کڈز لینڈ کے نام سے کارٹون سے بہت کچھ سیکھ جائے گا. کتابیں بچوں کی نور والا چہرہ, نور والا چہرہ, نور کا کھلونا, فرعون کا خواب, آج بیٹا تو ایسا, دودھ پیتا مدنی منا, دودھ پیتا بچہ. یہ رسالے امیر سنوں نے بچوں کے لیے لکھے ہیں. یہ بچوں کے لیے لکھ کر
اب اس کے اوپر جا کر آگے تربیت ہے، پھر اس کے علاوہ اجتماعات ہیں، اس کے علاوہ نعت خوانیاں ہیں، اس کے علاوہ 11ویں شریف ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ہے. پھر خواتین اس بچے کی ماں کی تربیت کا نظام دعوت اسلامی کے پاس الگ سے ہے. ہفتہ وار اجتماع اسلامی بہنوں کا ہے، کورسز اسلامی بہنوں کے ہیں، اخلاقی تربیت اسلامی بہنوں کے ہیں. اس کے باپ کے لیے الگ سے ہے مدنی قافلے، آج جمعرات کا اجتماع، ٹریننگ سیشنز، کورسز. رمضان شریف خیر سے آ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے نا انشاءاللہ. ہاں بس جیسے رجب کی آواز آتی ہے تو رمضان آنا شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. بس وہ معراج شریف شبرات ہو گئے، پھر رمضان انشاءاللہ. اللہ خیر سے ہمیں ملائے رمضان سے. تو پھر اعتکاف اس کے والد کے لیے، چلو جی رمضان شریف ہے، ہو سکتا ہے آپ کو گرمی لگے، سردی لگے، بھوک لگے، چلو آئے ایک مہینہ رمضان دا مسیح نماز عبادت میں کر لے بندہ کہ 11 مہینے کم کر لیں، ایک مہینہ رمضان میں آ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں والد کے لیے، والدہ کے لیے، بھائیوں کے لیے، دادے کے لیے، دادی کے لیے، بزرگوں کا مدنی چینل. تو پوتے نواسوں کے لیے آپ دیکھیں ذرا، جتنے بوڑھے لوگ ہیں ساری دنیا کے معاشرے پر بوڑھے بوجھ ہوتے ہیں، بوڑھے بوجھ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ریٹائرڈ زندگی پینشن دیو تے ہوا چو آکسیجن بھی کھینچتے رہے ہیں تو ہوا بھی پولوشن کرتے پہ رہتے نہ ہی ہوتے صحیح ہے. اور اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی نے ان کی پرابلمز کو سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے امیر علیہ سنت نے دیا بزرگوں کا مدنی چینل، بچوں کا دیا کڈز لینڈ کے نام سے ٹی وی چینل، سکولنگ دے دی، دارالمدینہ سکولنگ سسٹم، فیضان اسلامک سکول سسٹم، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، بوائز گرلز. اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی انشاءاللہ ہم ان قریب آپ کی دعوت اسلامی کے بڑے ذمہ داران آپ کے بچوں کا کتنا فکر کرتے ہیں، شاید آپ نے نہیں کیا ہوگا. چند دن پہلے میری فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی سے ملاقات ہوئی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی والے، سارے لوگ ڈرتے ہیں ان سے، دودھ والے سارے ڈرتے ہیں، دکانوں والے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے کہا جی ہمارے بچے جو ہیں پڑھتے ہیں، ان کے قد چھوٹے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، آپ کریں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کے تمام مدرسوں کے بچے بچیوں کی اسکریننگ ہم کریں گے. اسکریننگ ٹیسٹ لیں گے، کس میں پوٹاشیم کی کمی ہے، کس میں زنک کی کمی ہے، کس میں آئرن کی کمی ہے، کس میں مطلب خون کی کمی ہے، کس کے اندر کیا کمی ہے. اس کو ڈائٹ چارٹ بنا کے دیں گے. 2 ادارے آپ ہمیں دے دیں، ان کو 3 مہینے تک خوراک ہم فری دیں گے. فوڈ اتھارٹی والے 2 ادارے ہمیں دے دیں. تو میں کہا جی 2 ادارے نہیں دیں گے تو باقی سارے بھی بچے ساٹے نے، یہ 400-500 مدرسے لاہور. انہوں نے کہا جی کہ ایسا کریں ٹھیک ہے. میں کہا جی ان کو پھر ہم کھلائیں گے، آپ ڈائٹ چارٹ بنا دیں، اپنے فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھیج دیں، ڈائٹیشن بھیجیں، جو کہ جا کے ان بچوں کو بتائیں، سکھائیں یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ جنک فوڈ ہے. بچے نظر کمزور ہو جائے گی، بچے بال گر جائیں گے، بچے دانت ٹوٹ جائیں گے، بچے ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. اور پھر ہم ان کے والد کا سیشن کریں گے، والد سرپرستوں کو بلائیں گے، ان کو آپ سمجھائیں کہ آپ کے بچے کی یہ کبھی پوری رپورٹ ہوگی، اس بچے کی پوری رپورٹ مینٹین کریں گے ہم کمپیوٹر پر، اور اس کے بعد اس بچے کی کمی پوری کریں گے. بچیوں میں جا کر ان کی خواتین جو لیڈی فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ جائیں گی، وہ جا کر ڈائٹیشن ان کو جا کر بچیوں کو سمجھائیں گی، بچیوں کی ماں کو بلائیں گے ہم کہ آپ آئیں، آپ کی بچی میں یہ کمی ہے، تاکہ ہماری آئندہ جنریشن جو ہے جن کے لیے ہم کماتے ہیں وہ بیمار اور معذور نہ ہو اور تندرست اور تگڑی ہو. کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وٹامن B17 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. نظر کمزور کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ بھی کمی ہے، فوڈ کی کمی ہے. قد چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے؟ فوڈ کی کمی ہے، اس کی خوراک پوری نہیں ہو رہی، بچہ جنک فوڈ کھا رہا ہے، آپ کے پیسے پہلے سے زیادہ لگ رہے ہیں، وہ کھا کے رہا ہے چپس، وہ کیا رہا ہے سلانٹی، وہ کیا کہہ رہا ہے جوس کی، وہ جوس کو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، کیا ہے، نہ وہ سیب کھا رہا ہے، نہ وہ کیلا کھا رہا ہے، نہ وہ دودھ پی رہا ہے، نہ وہ انڈا کھا رہا ہے. تو بتائیے بچے نے گرو کدھر سے کرنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دعوت اسلامی کے مدرسوں کے اندر الحمدللہ ہم لے کر آ رہے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ مدرسے ہوں سسٹم بنا رہے ہیں. دعوت اسلامی ہماری اخلاق سکھا رہی ہے، کردار صرف قرآن نہیں سکھاتی، صرف قرآن، صرف حافظ قرآن نہیں بنائے گی، نہ نہ نہ. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے ایٹیکیٹس آف لائف، اردو میں آداب زندگی ہے، انگلش میں اس کا نام ہے ایٹیکیٹس آف لائف. یہ چند دن پہلے میں اسلام آباد گیا تو چیف سیکرٹری کشمیر 22ویں اسکیل کے افسر ہیں، میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کتاب دیکھی تو مجھے کہتے ہیں یافور بھائی یہ تو کتاب پاکستان کی ہے ہی نہیں، پاکستان میں کسی کتاب کی جلد ایسی نہیں ہوتی، یہ کہاں سے چھپوائی آپ نے؟
کہتا ہے میں بیوروکریٹ ہوں, میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتا ہوں, تو میں نے شکنجا لگانا یہ وہ سیکھ لیا ہے. تو یہ ایسی جلد تو پاکستان میں کسی کتاب میں نہیں ہوتی, کتاب کھل جاتی ہے, یہ کدھر سے چھپوائی ہے؟ میں نے کہا یہ ملیشیا سے چھپوائی ہے ہم نے, پرنٹنگ ملیشیا کی ہے, کتاب ملیشیا سے چھپوا کے وہاں سے بورڈ کی ہے. اور ایٹیکیٹس آف لائف, آداب زندگی, اس کے اندر کیا ہے؟ یہ امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے سیوک سینس کے نام سے. مینرز, ایٹیکیٹس, لوگوں سے ڈیل کرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا, صفائی ستھرائی, والدین کے کمرے میں کیسے آنا ہے, تمیز سکھائی جا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کہ یہ تمیز سے بیٹھے, کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ تمیز سے بیٹھے. اچھا ایک بندہ بات کر رہا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ تمیز سے بات کریں. وہ کہتا بات تو کر رہا ہوں یار, ہم کہتے ہیں نہیں تمیز نہ گل کر. ایک بندہ کھا رہا ہے, ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تمیز سے کھاؤ. یہ تمیز کیا ہوتی ہے؟ کھا تو رہا ہے, بیٹھا تو ہوا ہے, بات تو کر رہا ہے, لیکن کیا ہے؟ تمیز. یہ تمیز کیا ہے؟ یہ تمیز وہ سوشل مینرز, ایٹیکیٹس ہیں جو لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں, اس وقت لوگوں میں قابل قبول ہوتے ہیں. سنتوں کی روشنی میں آداب ہیں, مینرز ہیں, بہت ہی زبردست ہیں. میں نے تو جس آفیسر کو دکھائی ہے نا, اسے میرے ہاتھ سے چھین لی. یہ پنجاب کے ہوم سیکرٹری صاحب, انہوں نے فوراً کتاب پکڑی. مگر سر بتاؤ تو صحیح آپ کی, میں بتاتا ہوں کیا ہے. پھر میں نے بتایا تو فوری طور پہ پکڑ کے انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بتایا بچوں کی تربیت کریں گے. میرے پاس منسٹر صاحب آئے, صوبائی منسٹر, یہ ان کے میڈیکل کے ہیں آج کل, تو انہوں نے پکڑ کے کتابیں کر کے کر لی. چیف سیکرٹری صاحب نے کتاب پکڑ لی. جس کو پتا, سندھ کے آئی جی کے پاس گیا, وہ غلام نبی میمن صاحب ہے, انہوں نے کتاب کہتا یافور بھائی تو مجھے دے دے. میں کہا لو اب تو دینے کے لیے رکھی. لیکن آپ فخر محسوس کریں گے کہ دعوت اسلامی آپ کی اولاد کو سوشل مینرز, ایٹیکیٹس وہ والے سکھا رہی ہے جو بیوروکریٹس کو بھی نہیں سکھائے جاتے. اور یہ ہمارے مدرسوں کے نظام میں شامل ہے, اسکول کے نظام میں شامل ہے. صرف چند باتیں اگر میں آپ کو پڑھ کے سکھاؤں نا, پڑھ کے بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس لیول کی تربیت دعوت اسلامی میں کر رہی, اس لیول کی تربیت کر رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. اب مثال چائے پینی ہے, کیا کرنا ہے؟ چائے کس طرح پینی ہے اور کس طرح نہیں پینی, یہ دونوں باتیں لکھی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اب چائے پینی کیسے ہے یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے. کپ پکڑتے وقت اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا استعمال کریں, ساتھ درمیانی انگلی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. چنگلیاں اور اس کے ساتھ والی انگلی کو نیچے رکھیے. اگر ٹیبل پر چائے پی رہے ہیں تو چائے کا کپ اٹھاتے وقت پرچ کو ٹیبل پر رہنے دیجیے. ایک ایک گھونٹ لے کر چائے واپس اس پرچ پہ رکھ دیں. چائے کا گھونٹ لیتے وقت آپ کی نظر کپ میں ہونی چاہیے. اگر ٹی بیگ والی چائے استعمال کرنی ہو تو حسب منشا ٹی بیگ حل کرنے کے بعد نکال کر کسی پلیٹ میں رکھ دیجئے. کافی یا چائے میں میٹھا ڈالنے سے پہلے اس کو چکھ لیں کہ پہلے سے میٹھا نہ ہو بیچ میں. میں نے نا ایٹیکیٹس ہے. ایک شخص نوکری کے لیے گیا, ایک شخص نوکری کے لیے گیا, مختلف امیدواروں کو انٹرویوز ہو رہے تھے. تو جو بھی انٹرویو کے لیے آتا وہ اس کو چائے دیتے, چینی رکھی ہوتی, وہ چینی ڈالتا, پیتا اور چلا جاتا. انٹرویو ہو جاتا, وہ چلا جاتا. ایک نوجوان آیا, اس کے سامنے بھی چائے رکھی, انہوں نے چائے رکھی اور چینی رکھی. اس نے پہلے چائے چکھی اور پھر چینی ڈالی. اس سے پوچھا یہ کیوں کیا آپ نے؟ اس نے کہا اس لیے اگر پہلے سے ہے تو مجھے مزید چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے نا. انہوں نے فوراً اسے اپائنٹمنٹ لیٹر دے دی کہ اس کو اگر سٹور میں رکھیں گے, اس کو فیکٹری میں رکھیں گے تو پہلے سے چیز چیک کرے گا کہ ہے کہ نہیں, مزید انیہ وہاں منگائے گا نہیں. اور اس کی طبیعت پہلے چیک کرنے کی بعد میں لینے کی ہے. اس کو رکھ لیا جاب پہ انہوں نے. اب کیا کیا کام نہیں کرنے چائے پیتے وقت. چائے پیتے وقت پرچ ہاتھ میں مت پکڑیے, اول تو ہمارے یہاں پرچ ہوتی نہیں. چائے پیتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھیں. بسکٹ یا کیک وغیرہ دوران محفل چائے میں مت ڈبوئیے کہ روایتی آداب کے خلاف ہے. ہاں اگر آپ تنہائی میں ہیں تو ایسا کرنے میں حرج نہیں. چمچ کو چائے کے کپ میں بالکل نہ چھوڑیے, بلکہ چینی مکس کر کے پرچ واپس
واپس پرچ میں کپ کے دائیں جانب رکھ دیجیے. چائے کے اوپر جو بلائی کی تہ جم جاتی، ملائی جمتی چائے کے اوپر، اس کو ہاتھ سے اٹھا کر کنارے کے کپ کے کنارے پر نہ چپکائیے، بلکہ چمچ سے نکال کر پلیٹ میں رکھ دیں. ہاتھ نہیں مارنا چائے. جس چمچ کو چینی ڈالی جائے اس چمچ کو چینی حل کرنے کے لیے استعمال نہ، گیلا ہو جائے گا نا، جب واپس چینی میں رکھیں تو جم جائے گی، چینی خراب ہو جائے گی، سلابی جائے گی. چائے، کافی یا گرم مشروبات پیتے وقت آواز پیدا نہ ہونے دیجیے. کپ کو اس کے ہینڈل سے پکڑیں، پوزیشن نہ بنائیں کہ پورا ہاتھ کپ میں پکڑا ہوا ہے. چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مت ماریے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیجیے پھر پیجیے. چائے کو دوران محفل پرچ میں ڈال کے نہ پئیں. یہ صرف چائے کے متعلق چیزیں لکھی ہیں، صرف چائے کے متعلق. محفل میں، مجلس میں، پھر گڈ ہیبٹس بھی ہیں، تکلیف نہ دیں، ایٹیکیٹس نہ دیں. یہ ہمارے مدرسوں کے نصاب کی کتاب ہے، نہیں پڑھا رہے ہیں. بچوں کو تمیز سکھا رہے ہیں. کیوں؟ انشاءاللہ الکریم جن لوگوں نے لوگوں کو تمیز سکھانی ہے نا، ان کو پہلے سکھا رہے ہیں ہم. تمیز کس کو آتی ہے؟ عالم کو. تمیز کس کو ہوتی ہے؟ عالم دین کو ہوتی ہے. ان کو اس نے سکھانا ہے. ممبر پہ کس نے سکھانا ہے؟ لوگوں کو صفائی کس نے سکھانی ہے؟ ادھر سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صفائی ستھرائی کہاں سے سکھائی؟ ادھر سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت کہاں سے سکھائی؟ مینرز، ایٹیکیٹس کہاں سے سکھائے؟ تو اللہ کرے کہ مسجد کا استعمال یہ کریں ہم. آج بچہ حافظ بن جاتا ہے. اچھا حافظ بن جائے، ہم کہتے کمائے گا کتوں؟ جدو پیدا اسی ادو سوچنا سی نا بھئی، جب پیدا ہو گیا ہے تو رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا نا، اس نے وعدہ کیا نا. ٹھیک ہے نا. جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں، بچے گرو کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بڑے بڑے مقام پیدا کرتے ہیں. بلکہ والد نہ ہو تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بچہ زیادہ رسپانسبل ہو جاتا ہے، زیادہ ذمہ داری کا احساس دکھاتا ہے. باپ کے نیچے وہ ایزی ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس. اس سے نفع اٹھائیں، اس سے نفع اٹھائیں. اپنے نگرانوں کے ساتھ مل جائیں. آپ نے مل کر مدرسہ بنانا ہے، مدرسہ بنائیں. جامعہ بنانا ہے، جامعہ بنانا ہے. اسکول بنانا ہے، اسکول بنائیں. اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں. خالی ہم کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. اولاد کے لیے کچھ کریں، اپنی نئی جنریشن کے لیے کچھ کریں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں. جو آج بچے ہیں کل ان قریب بڑے ہو جائیں گے، تھوڑی کچھ ہی سالوں میں بڑے ہو جانا ہے. تو یہ مل جل کر ابھی سے کوشش کریں. ان کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھیجیں. ان کو ایٹیکیٹس، مینرز، بہت سارے لوگوں کو نہ اس کتاب کا نام آتا ہوگا، ہوں گے دعوت اسلامی والے، نہ ان کو پتا ہوگا یہ نصاب میں شامل ہے، نہ ان کو پتا ہوگا مدرسوں میں کیا رول ریگولیشن باندھے، کیونکہ وہ مرکز سے دور ہیں. وہ مرکز سے دور ہیں. آپ آئیے میرے پاس. آپ آج جوہر ٹاؤن میں جمعہ کا نماز میں ہوتا ہوں. اب لاہور کے اداروں کا وزٹ کیجئے کہ دعوت اسلامی میں ادارے کیسے اور کیسے ہونے چاہیے. آج ابھی میں جوہر ٹاؤن سے آیا ہوں. ہمارے پاس وکلا 40 کے قریب وکیل کے پی کے سے آئے ہوئے تھے. وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں ہم انکریڈیبل، ہم یقین نہیں کر سکتے کہ ایک اتنی بڑی تنظیم دعوت اسلامی بن گئی اور اتنا بڑا کام کر رہی ہے. تو بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کی کسی ذمہ دار کی، کسی نگران کی غلطی کی وجہ سے گھر میں بات کر دیتے. اور جی دعوت اسلامی مدرسہ نہیں صحیح، اور نہیں فلانا نگران نہیں صحیح، اور نہیں ہے گل نہیں صحیح. ہم نے تو کہہ دی، لیکن بچے کی ماں نے پک کر لی. اب بچے کی ماں چونکہ گھر میں ہے، وہ پریکٹیکل تو نہیں ہے، وہ عام سوشل لائف تو نہیں ہے اس کی. اب اس نے کہا جی میرا بچہ دعوت اسلامی کے مدرسے نہیں جائے گا، میرا بچہ مولوی نہیں پڑھے گا، میرا بچہ نہیں رکھے گا، میرا بچہ انج نہیں کرے گا، میرا بچہ انج نہیں کرے گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ کچھ بھی نہیں مانتا. اور بعض ہم میں سے ایسے غیر ذمہ دار ہے، وہ دعوت اسلامی کے حوالے سے کوئی کمزور بات، ذمہ دار کے حوالے سے کوئی بات، کوئی ماحول کی کمزور بات گھر میں جا کے کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے بچے دعوت اسلامی کے ماحول سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں. نہ وہ ٹی وی چینل دیکھنا پسند کرتے ہیں، پھر نہ وہ مدنی مذاکرہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ وہ قافلوں میں سفر کرتے ہیں، نہ وہ اجتماع میں آتے ہیں. بس ظاہری طور پہ کہتے ہیں ہاں جی بڑے اچھے لوگ ہیں، بس اس کے بعد جو بینیفٹس اٹھانے ہیں، جو نفع اٹھانے ہیں، وہ دعوت اسلامی سے ہم اٹھا نہیں پاتے. نفع کب اٹھائیں گے؟ جب محبت ہوگی، پیار ہوگا. تو دعوت اسلامی کو اڈاپٹ کریں، لیں. مدنی چینل آپ کے پاس ہے، مدنی قافلے بنائیں. ہر جمعرات کو مدنی قافلہ بننا چاہیے، ہر جمعرات کو مدنی قافلے بننے چاہیے آپ کے پاس. اسی طرح سے کورسز ہونے چاہیے. اسی طرح سے اعتکاف آ رہا ہے رمضان، انشاءاللہ الکریم لاہور والوں نے نیت کی ہوئی ہے
کہ کراچی 2 ٹرینیں پوری 1 مہینے کے لیے الیاس قادری صاحب کی خدمت میں جائیں گی انشاءاللہ. ایک جامعۃ المدینہ کے طلبہ کی ٹرین ہوگی, ایک جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی ٹرین ہوگی, ایک عام اسلامی بھائیوں کی ٹرین ہوگی. انشاءاللہ 2 ٹرینیں 1 ماہ کے اعتکاف میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی جائیں گے الیاس قادری صاحب کی صحبت میں, اور انشاءاللہ لاہور میں 1 ماہ کا اعتکاف انشاءاللہ جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں ہوگا. انشاءاللہ ڈیلی انشاءاللہ اعتکاف میں بھی حاضر ہوں گا انشاءاللہ, اور آخری 10 دن کا اعتکاف میری نیت ہے میں خود کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک کی رحمت سے تربیت کے مواقع ہمارے پاس ہیں, مدرسے ہیں, سکولز ہیں, نہیں ہے بنا لیں. بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دعوت اسلامی لوگ ایکسپرٹ ہیں, ایسے بنا دینا. نگران کو کہیں بات کریں, ایسے بنا دیں گے. آپ کے یو سی نگران ہیں, آپ کے سب ٹاؤن نگران ہیں, آپ کے ٹاؤن نگران ہیں, بات کریں. ڈسٹرکٹ عبدالرشید ہے تو بہت بڑے نگران ہیں ماشاءاللہ, یہ تو ڈسٹرکٹ نگران ہیں. اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے. تو یہ ہمت کر کے, کوشش کر کے اپنی بچیوں کی تو گلی گلی مدرسے ہیں, گھر میں قرآن پڑھانے کا سسٹم بنائیں. صرف آرگنائز کرنا کچھ بھی نہیں ہم نے. اب ہزاروں حافظ ہیں ہمارے لاہور میں دعوت اسلامی والے, ہزاروں اسلام میں قرآن پڑھا سکتی ہیں, ہزاروں, اور بالکل مفت پڑھا سکتی ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, صرف ہم نے آرگنائز کرنا ہے, صرف سوچ ڈیولپ کرنی ہے اور یہ کام ہو جانا ہے. نگران سے مشورہ کرنا ہے. نگران بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کو تجربہ ہوتا ہے کیسے کام کس کو کیسے کرنا ہے. لیکن ہم کرتے ہیں, ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں. ہم ایکسپرٹ, مجھے ایک بار بہت بڑی مسجد بنائی کچھ لوگوں نے, بہت بڑی مسجد ہے لاہور میں. وہاں کی انتظامیہ کے لوگ آئے, مجھے کہتے ہیں یافور بھائی ہم ایک اسلامی بہن چاہیے جو قرآن پڑھائے, اسلامی بہن چاہیے جو قرآن پڑھائے. ہم اپنی مسجد و مدرسہ بنانا چاہتے ہیں بچیوں کا. میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں سرکاری ملازم ہوں. میں نے دوسرے سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی سرکاری ملازم. تیسرے سے پوچھا میں نے, وہ کہتا ہے جی میں کاروبار کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اسکول چلانے کا تجربہ؟ کہتا نہیں. میں کہا مدرسہ چلانے کا تجربہ؟ نہیں. میں کہا میں تو دعوت اسلامی کی کوئی اسلام میں آپ کو نہیں دوں گا, آپ تو رول دو گے اس کو. ہمارا سسٹم کیا ہے کہ بچی مدرسے آتی ہے قرآن پڑھانے کے لیے اور اپنے موبائل پر حاضری لگاتی ہے, اس کی سسٹم آٹومیٹک حاضری دیتا ہے, کوئی مرد اس کو چیک نہیں کر سکتا, نہ اسے کارکردگی لے سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ کام کر لیتی ہے 1 مہینے کے بعد آٹومیٹک کمپیوٹر سیلری بناتا ہے, آٹومیٹک مہینے کے پہلی تاریخ کو اس کے بینک اکاؤنٹ میں سیلری آ جاتی ہے. اس میری بیٹی کو, بہن کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. برقعے میں گھر سے آتی ہے, برقعے میں قرآن پڑھاتی ہے, برقعے میں گھر چلی جاتی ہے. 1 مہینے کے بعد ATM کارڈ سے اپنے ابو سے, امی سے, جو بھی جائے کارڈ سے تنخواہ لے کر واپس آ جائے, اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہ تسی تو روز کارکردگی پوچھو گے, باجی جی کی بڑھیا ہے, اج لیٹ کیوں آئے ہو, سویرے کیوں آئے ہو, دیر کیوں آئے ہو, وہ بیچاری پیسے مانگتی رہے گی کہ جی پہلی تاریخ ہو گئی, 5 تاریخ ہو گئی, 4 تاریخ ہو گئی. نو نو نو, میں نہیں دوں گا آپ کو, آپ کو تجربہ نہیں ہے. ان کو کاروباری آدمی کو ماننے کے لیے, ماننے میں حرج کیا ہے کہ جی ہم کاروبار کے ایکسپرٹ ہیں, دین کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. دینی کاموں کا, مسجد مدرسوں کا تجربہ کس کے پاس ہے؟ دعوت اسلامی کے پاس ہے. ہم نے کبھی کیا ہم نے وکالت کرنی نہیں, ہم نے کبھی کہا ہم نے سیاست کرنی ہے نہیں, ہم نے کبھی کیا سی بیکریاں کھولنی ہیں جی نہیں, کبھی کیا ٹریفک اسی کنٹرول کرنے ہیں نہیں, کبھی کیا اسی, ہمیں پتہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام نہیں ہے, وہ اپنا کام کریں. اسی کیا دقت بول جاؤ نہیں, ہم نہیں ہیں. نو نو, وی آر ناٹ ایکسپرٹ آف دیٹ فیلڈ. ہم جس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہم ریلیجس فوڈ کے فیلڈ کے اسکول بنانے کا تجربہ ہمیں ہے, مدرسے بنانے کا تجربہ ہمیں, حافظ عالم مبلغ جو مرضی بنوا لیں ہم سے, بتائیں کیا کرنا ہے, درس دینا, بیان کرانا, نعت پڑھانی ہے. دیکھو ماشاءاللہ کتنی اچھی نعت پڑھی انہوں نے, کمال ہے. اللہ پاک نظر بس سے بچائے, اتنی تلاوت کی ماشاءاللہ رات. حافظ صاحب کمال ہے یار, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ساری رات ادھر ہی بیٹھا رہا. میرا یقین کریں مجھے صرف, اچھا جو بیٹھا تھا نا, میں اسی وجہ سے بیٹھا تھا کہ باقی تھکے ہوں گے, کہ میں بیٹھ کے پھر کھڑا ہو گیا تھا, مجھے تھکاوٹ نہیں تھی, مجھے تلاوت سن کے مزہ آ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا میں, اور پھر میں نے کہا میں رکوں گا نا, میری وجہ سے بہت سارے بندے ادھر رکیں گے, اور خدا نہ خاصا کہ ہر کوئی انتظام کر کے نہیں آیا, سردی لگ جائے اس کو, وہ کچھ اور ہی سوری ہو جائے. پھر تو میں اس لیے ہلا وہاں سے, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پورا پہلا سپارہ اور 30واں سپارہ وہ کھڑے ہو کے سن قبر پر, یعنی اس عظیم والد کی قبر پر کھڑا ہو جاؤں جس نے ایسے بچے ہمیں دیے. یہ خدمات ہیں ان کے خاندان کی. اللہ پاک ان کے سب بھائیوں کی خدمات کو قبول فرمائے. ان دعوت اسلامی سے, دعوت اسلامی والا, ان کے تو ماشاءاللہ پوتے بھی, سعید بھائی ماشاءاللہ میرے سے اعتکاف کیا تھا سعید بھائی نے, اب 10 سال 11 سال کی عمر میں بچہ اعتکاف کر رہا ہے, کتنی سعادت کی بات ہے. اور دعائیں یاد کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ کوششیں کر رہا ہے, ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ اس گھرانے کی خیر فرمائے, اللہ ان کے والد کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک دعوت اسلامی خیر فرمائے. دعوت اسلامی آپ کی ہے
اور آپ نے دعوت اسلامی کو آگے لے کر چلنا ہے. رجب کا مہینہ آ رہا ہے, رجب اللہ کا مہینہ ہے, اس میں سحری اجتماع ہوتے ہیں, تہجد اجتماعات ہوتے ہیں, رکھے روزے دعوت اسلامی کے ساتھ. مدنی مذاکرہ الیاس قادری صاحب پہلے 6 راتیں کریں گے, 31 دسمبر سے شروع ہو جائے گی اور آگے تک جائے گے. 7 مدنی مذاکرے ڈیلی لگاتار, 2 گھنٹے دیں روزانہ 9 سے 11. اب پھر سنیں الیاس قادری صاحب کیا کہتے ہیں, سنیں تو صحیح نا کیا کہتے ہیں. 2 گھنٹے ٹکا کے سننا ہے, 9 سے 11 کارے کام چڑھ کے کاپی پینسل لے کے پھر دیکھے کہ زندگی. مجھے ایک آئی جی پولیس سے بات ہوئی, آئی جی کسی صوبے کے آئی جی سے بات ہوئی. وہ کہتا ہے یافور بھائی میں اور میرے بچے ہر ہفتے الیاس قادری صاحب سے سیکھنے کے لیے مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں. مجھے آئی جی صاحب نے کہا فون پہ. لیکن کون سنے گا جس نے سیکھنا ہوگا, کون سنے گا جس نے ترقی کرنی ہے, جس نے معاشرے میں اگے ودنا ہے. جڑا کہ سارا آندا ہے, سن پتا سارا, انہیں کی سیکھنا ہے. وہ تو اتنے بھی آیا تھا, وہ تو ملے جنوں لپائی جا. بعض سوشل میڈیا کھلاڑی ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں. پریکٹیکلی طور پر مسجدیں دعوت اسلامی نے بنائی ہیں. دعوت اسلامی نے مسجدیں سوشل میڈیا پہ نہیں بنائی, گراؤنڈ پہ بنائی. حافظ قرآن سوشل میڈیا پہ نہیں ملتے, دعوت اسلامی کے حافظ قرآن ایتھے بیٹھے ہیں پریکٹیکلی طور پر. عالم دین سوشل میڈیا پہ نہیں بنایا, دعوت اسلامی نے ادھر بنایا. پریکٹیکل جو مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں, مسجدیں گراؤنڈ پہ بنائی ہیں, ٹی وی چینل چل رہے ہیں, یونیورسٹی دعوت اسلامی کی, سکولز ہیں. پریکٹیکلی کوئی دعوت الیاس قادری صاحب نے کبھی کو نعرہ, کبھی کو بڑک نہیں ماری. وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, پھر روتے ہیں 43 سال کے بعد کہ آج تک دعوت اسلامی دین کا کام میں شروع نہیں کر سکا. اتنا کام کرنے کے لوگ کی کریڈٹ لیندے نے, سیاہ کیتا, سیو کیتا, وہ کرتا ہے, دیکھو کی کرتا ہے, دیکھو کی کرتے تھا. الیاس قادری صاحب 43 سال کے بعد 76 سال کی عمر رو رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ میں کچھ نہیں کیا, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں کر پایا, میں تو دین کا کام ابھی شروع ہی نہیں کیا. رونے تھوڑے ہیں, کام کتنے باقی ہیں, روز ہی نئے کام آتے ہیں, روز نئے کام آتے ہیں, روز نئے کام آ رہے ہیں. لائرز ڈپارٹمنٹ میں کتنا کام ہے, ڈاکٹرز کے اندر کتنا کام کرنا باقی ہے, یونیورسٹی اسکول کے اندر نشے عام ہو رہے ہیں. حالات تو دیکھیں نا اسکول کالج یونیورسٹیوں کے کیا حالات ہیں. تو اس کو مل جل کر ہم نے کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ, پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ کم از کم ایک کام ہی لے لینا, ایک کام لے لیں کہ 12 آدمیوں کو روز کہنا ہے کہ دعوت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے یار, یہ دعوت اسلامی نے بڑے اچھے ہیں یار, یہ دعوت اسلامی نے بڑے اچھے ہیں. پہلے یہ تو صحیح کریں. جب یہ کہیں گے نا آپ, تو پھر کوئی اپنا بچہ پڑھنے بھیجے گا, پھر کوئی اپنی بچی پڑھنے بھیجے گا, پھر کوئی اپنا مکان وقف کرے گا, پھر کوئی چندہ دے گا. اس کے بعد پھر کو آپ اپنے محلے میں آرگنائز کر سکیں گے. تو آپ کو میں نہیں مانتا کسی نے, کوئی نگران نہیں کہا, میں گھر نگران. تو نہ آپ کے مدرسے میں مدرسہ بننا ہے, نہ آپ کے بچے میں محلے میں اسلامی بہنوں کا اجتماع شروع ہونا ہے, نہ آپ کے محلے میں کسی ٹی وی دیکھنا ہے. تو اتنے نشئی سارے. تو جتنے دعوت اسلامی کا ماحول ہوگا وہاں آپ کو داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, حافظ تے عالم اس محلے میں ملیں گے انشاءاللہ. عورتیں اس محلے میں برقعے والی ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. بے حیا بے پردہ عورتیں نہیں ملیں گی. کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین آمین آمین. تو لہٰذا ایک فارمولہ میں نے عرض کیا ہے, کبھی کسی کے سامنے دعوت اسلامی کی برائی نہیں کرنی, آپ نے کسی نگران کی برائی نہیں کرنی, ورنہ اس کے بچے بچیاں گھر والی دین سیکھنے سے محروم ہو جائیں گے. اپنے سینے میں سمو لیں. ہاں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے عبدالرشید میں بہت بڑے نگران ہیں, ان سے آپ بات کریں, یا عبدالرشید بھائی یہ بندہ غلط ہے, یہ کام غلط ہو رہا ہے, یہ ٹھیک کریں ذرا. اوکے, اب میرے پاس جو ٹاؤن آ جائے, فیضان مدینہ میں آ جائیں, جو ٹاؤن میں جمعے کو ادھر ہی ہوتا ہوں, جمعے 2 بجے جمعہ ہوتا ہے, آپ آ جائیں, مجھے کہیں یافور بھائی یہی ہونا چاہیے. اوکے ویلکم, یو آر موسٹ ویلکم. 3 دن قافلے میں آ جائیں جو ٹاؤن بنا کے, یافور بھائی 3 دن میں آپ کے پاس ہوں, مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. آ جائیں, مل کر بات کرتے ہیں, مل کر حل کرتے ہیں. کوئی فرشتوں کی جماعت تو نہیں نا دعوت اسلامی
کہ انسان ہی چلا رہے ہیں نا. تو دعوت اسلامی نے جتنی تربیت کی ہے لوگوں کی، اور کس نے کس کی تربیت بتایا مجھے ذرا جی. پولیس والوں کو پولیس والوں سے شکایت نہیں ہے جی؟ ہے کون سا محکمہ ہے؟ ٹیچر غلط حاضریاں لگا رہے ہیں، تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. لیکن جب بدنام ہو جاتا ہے نا پھر کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عبدالرشید بھائی کے والد گرامی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عز و جل ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی جو حفاظت ہے اس کا ایک ذریعہ کسی پیر کامل ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا بھی ہے. آج ہم نے رکن شورا کے بیان میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے قریب سے گزرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا. تو جب ایمان کی حفاظت کا ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے، تو یہ جو دعوت اسلامی ہے الحمدللہ عز و جل ولی کامل شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ، ان کی برکتوں سے ہے. یہ جو آپ کو جتنا اوورال دعوت اسلامی کا دینی کام نظر آتا ہے، اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ الیاس قادری صاحب کا ہے. اور الیاس قادری صاحب وہ ہستی ہیں جو غوث پاک کے دامن سے الحمدللہ عز و جل ہمیں وابستہ کرتی ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. ان پر اللہ پاک کا اتنا کرم ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. اس کی جو ہے وہ کرم نوازیوں میں سے کرم ہم نے آج سن لیا کہ ان کے مدرسے سے قریب سے گزرنے والے سے جو ہے عذاب قبر کو دور کر دیا گیا. تو جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا، جو ان کا مرید ہوگا، اس پر کیسی کرم نوازی ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک داخل جنت ہی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. غوث اعظم کا. آج ہماری سعادت کے، آج ہمارے کلخانی کے اس اجتماع کے اندر جو ہے ایصال ثواب کی محفل میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج یافور رضا تاری دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے سنت و برا بیان فرمایا. اور یہ وہ ہستی ہیں جنہیں الیاس قادری صاحب نے اپنا مرید بنانے کی اجازت دی ہے. یعنی یہ اپنے ذریعے سے الیاس قادری صاحب کا اور الیاس قادری صاحب کے ذریعے سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بنا سکتے ہیں. اور مرید بننے میں دنیا میں فائدہ، مرید ہونے میں قبر میں فائدہ، مرید ہونے میں آخرت میں فائدہ. تو میں جتنے بھی میرے یہاں پر خاندان والے آئے ہیں، جو محلے دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ آ جائیں، آج کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے ذریعے سے رکن شورا الحاج یافور رضا تاری کے ذریعے سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم سن چکے، اس کی بہاریں ہم سن چکے. تو مرید ہونے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. جو ابھی تک کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے، رکن شورا کے ذریعے سے امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اور جو کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہیں وہ چاہیں تو پھر بیعت برکت حاصل کر لیں. جی ہاں، بیعت برکت سے مراد
جب رکن شورا کہیں مرید ہوتا ہوں میں، وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، انشاءاللہ وہ رہیں گے اپنے پیر صاحب کے مرید، انہیں امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے سلسلے کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں رکن شورا الحاج یافور آزاد طاری دامت برکات ملالیہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں جو ہے جو غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہونا چاہے اس کو جو ہے غوث پاک کے دامن سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ رضویہ کے اندر جو ہے وہ داخل فرما لیں۔ صلو علی الحبیب۔ غوث پاک کتنے بڑے بزرگ ہیں، میں آپ کو آپ کے محلے سے مثال دیتا ہوں۔ آگے نیسلے کی فیکٹری ہے شیخوپورہ روڈ پر، دیکھیے سنیے نا، نیسلے والوں کی، میرے ایک اسلامی بھائی ہیں وہ جاب کرتے ہیں، میں نے کہا یار وہ نیسلے کی فیکٹری کا وزٹ کرنا، میں نے کہتا ہے یافور بھائی ٹھیک ہے، میں نے کہا یار کتنا دودھ بناتے ہو؟ کہتا 30 لاکھ لیٹر روز، 30 لاکھ لیٹر روز۔ میں نے کہا اچھا جی، تو میں نے کہا چھٹی والے دن ہی وزٹ کرا دو یار، کہتا چھٹی نہیں ہوتی۔ میں کہا کیوں؟ کہتا دودھ روزہ تھا دودھ ہی کرتے ہیں۔ میں کہا چھٹی نہیں کرتے؟ کہتا نہیں ہوتی ہے مہینے میں ایک بار۔ میں کہا کس دن؟ کہتا 11ویں والے دن۔ 11ویں والے دن گجر دودھ نہیں دیتے، ہماری فیکٹری بند ہوتی ہے، تو اس دن ہم صفائی سوئی تھوڑی مار کے نا اس کی سوڈیم کیا چونے کی تونی مارتے ہیں، سارا صاف ستھرا کرتے ہیں پلانٹ پلوٹ، تو اگلے دن پھر دودھ بنا شروع کرنا ہوتی ہے، دودھ بنانے ایک دن چھٹی ہوتی ہے۔ اب نیسلے کے ہیڈ کوارٹر ہے لوزون کے اندر، لوزون ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے لوزون کے اندر پتہ ہے کہ سارے شیخوپورہ اور اس گزراف والے 11ویں منا دینے، سارے دودھ نہیں دیندے ہوتے ساڑھے۔ اب غوث پاک کتنے بڑے بزرگ ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ 11ویں کا دودھ نہیں دیندے ہیں، تو گجر 30 لاکھ لیٹر دودھ روز انہیں پتا 11ویں، کتنے بڑے بزرگ ہیں غوث پاک۔ اب ٹھیک ہے ہمیں معلومات نہیں ہے، ہمیں 11ویں کا قدر نہیں ہے، ہمیں غوث پاک کی قدر تو تھوڑی ان کے بزرگی میں شان پڑ جائے، خبر پڑ جائے گا، تو یہ تو تبرک ہے، لیتے جائے اس محفل سے۔ آج عبدالرشید بھائی غوث پاک کے مرید بنے تو نیک بنے، دیکھیں ماشاءاللہ مبلغ بنے، آج والد کے لیے سال ثواب میں مطلب پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں آج سال ثواب کا دعا کی گئی ہے ان کے والد کے لیے، انشاءاللہ مسلسل یہ چلتے رہنا ہے، ختم تھوڑی ہو جانا ہے، جب تک یہ زندہ ہیں اللہ پاک سلامت رکھے یہ تو کرتے رہیں گے، پھر ان کے چاہنے والے، پھر ان کے جاننے والے، جو ان سے محبت کرنے والے، چلتے 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 پتہ نہیں کتنی صدیاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا والدین کے لیے۔ اور آج تو ہمارے یہاں تو بندہ مرتا ہے تو دوسرے دن پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کتے کیا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ اپنے والد کے لیے اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو تبرک ہے آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بننا، خرچہ کوئی بھی نہیں ہے، مفت ہے بالکل، قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اے اللہ مجھے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ شاہ جی آگے تشریف لیں، سیدوں کے صدقے دعا قبول ہوگی۔ اگر شاہ جی ہی دعا پڑھیں تو کیا ہی دعا مانگے تو کیا ہی بات ہے، اگر سید صاحب دعا مانگے، کون کون اس حق میں ہے کہ شاہ سید صاحب دعا مانگے؟ چلو ٹھیک ہے، وہ شاہ جی
دعا انشاءاللہ شاہ جی کریں. کھڑے ہو گئے ختم. مجھے نہیں کہہ رہے ہیں اتنے ساروں کے سامنے. بس چل بیٹھ جائے چکے. شاہ جی سید صاحب دعا کریں گے. اب ادھر شاہ جی اوپر سے. ابھی انشاءاللہ ختم پاک پڑھا جائے گا, اس کے بعد انشاءاللہ دعائے خیر کی جائے گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك. الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک جتنے بھی عاشقان رسول یہاں آئے مولا ہمارا آنا یہاں قبول فرما. نماز مغرب پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز عشاء پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کے علاوہ 5534 مرتبہ قرآن پاک، تقریباً 23 کروڑ 2 لاکھ مرتبہ درود پاک، مولا 4670 مرتبہ سے زیادہ سورہ یاسین شریف، 1765 مرتبہ سورہ رحمان، 1 لاکھ سے زائد مرتبہ سورہ فاتحہ، 13 لاکھ سے زائد مرتبہ سورہ کوثر، 10 لاکھ سے زائد مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ مزمل 70 مرتبہ. یا اللہ الکریم پہلا کلمہ شریف 7 کروڑ 26 لاکھ مرتبہ، مختلف پارے 500 مرتبہ، سورہ ملک 100 مرتبہ، سورہ واقعہ 100 مرتبہ. اس کے علاوہ مزید سورہ کوثر 10 مرتبہ، سورہ ناس 100 مرتبہ، سورہ کافرون 50 مرتبہ، آیت کریمہ 1000 مرتبہ. یا اللہ جو کچھ کلمہ کلام پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ یہ مجھے ہدیہ مجھے دے دے، میری مل کر دیں یا اللہ، اور میرے نامہ اعمال میں جو کچھ ہے وہ اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شایان شان عطا فرما. یہ سارا ثواب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء عظام، اہل بیت اطہار کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ کریم اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، اس سارے کا ثواب امام اعظم غوث اعظم حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ اسیران کربلا، شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. بالخصوص عبد الرشید بھائی کے والد گرامی کی روح کو پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ اے مولا، اے مولا، یہ سارا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورت جنیاں ہوئیں یا ہوں گے ان سب کے ارواح کو پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ اس سارے کا ثواب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب ہم میں سے جن کے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار فوت ہو گئے ان کو بھی پہنچا. یا اللہ کریم اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، عبد الرشید بھائی کے والد گرامی کی بلا حساب مغفرت فرما. یا اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان کر دے. یا اللہ قبر کی منزلیں آسان کر دے. یا اللہ کریم اے مولا، اے مولا، اے مولا، اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں چلے گئے. برزخ کا مطلب ہے پردے والی جگہ، چھپی ہوئی. یا اللہ اب تو جانتا ہے مولا، تو ان پر کرم فرما دے، تو ان پر رحم فرما دے. ماں باپ بچوں سے بڑھ کر تو مولا اپنے بندے پر رحم کرتا ہے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. دنیا میں ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. جو اچھے کام کیے مولا اس کا اجر عطا فرما. ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ان کی نسلوں سے نیک لوگ پیدا فرما. جو اچھے کام کیے مولا اس کا اجر عطا فرما. ایک طویل بیماری کاٹی مولا، اس پر جو صبر کیا اس پہ بھی یعنی اجر عطا فرما. ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے. یا اللہ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آب کوثر کے جام نصیب فرما. پل سے رات پر بجلی کی تیزی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما دے. یا اللہ اے مالک و مولا، جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، صحت و سلامتی عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرما. آج امیر اہل سنت کے لیے دعا کرنے والے مولا لوگ موجود ہیں، انہی الیاس قادری کو برکت عطا فرما جن کی بدولت آج ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، جن کی بدولت آج لاکھوں لوگ حافظ بنے، ہزاروں عالم دین بنے. یا اللہ الیاس قادری صاحب کا سایہ ہم پر سلامت رکھنا.
یا اللہ دعوت اسلامی کو برکت عطا فرما، علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، محلے دار، نمازی، سارے مسلمانوں کو برکت عطا فرما، جو دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، کر رہی ہیں، ان کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ دعوت اسلامی والیوں کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، ان کی غیب سے مدد فرما یا اللہ کریم۔ اے مولا بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما یا اللہ، حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ چومنا ہمارا مقدر بنا دے یا اللہ۔ اے مولا شاہد بھائی، عبدالرشید بھائی، ان کے بھائیوں میں اتفاق اتحاد رکھنا یا اللہ، جو والد گرامی کی وجہ سے برکتیں تھی اس کو جاری و ساری رکھنا یا اللہ۔ والد گئے ہیں، مولا تو رب ہے، تو موجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا مولا۔ والد سے بڑھ کر تو اپنے بندوں پر مہربان ہے یا اللہ، تو اپنا فضل و کرم جاری و ساری رکھنا، ہم پر بھی کرم فرما دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو یا اللہ۔ ہمیں 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رجب کا مہینہ آ رہا ہے مولا، گناہوں سے بچا لے یا اللہ۔ رمضان میں پورے مہینے کے اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں نصیب فرما، الیاس قادری صاحب کی صحبت میں نصیب فرما یا اللہ۔ اے مولا رمضان کے روزے رکھنے کے لیے زندہ رکھنا، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ سیدوں کا خادم بنا دے، سادات کرام کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، آمین آمین آمین۔ صلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ سر جھکا کر پایا دب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر پایا دب عشق رسول اللہ میں، کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुलाकात करने वाले इस्लामी लेफ्ट हैंड आ जाएं। जी सर, लेफ्ट हैंड आ जाएं। इस्लामी कतार में आ जाएंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाहुल करीम। ऐसा नवाज दें सबको। एक तरफ से आएंगे ना तो इंशाल्लाह सबसे मुलाकात हो जाएगी। बाहर से आपको फल भी मिलता जाएगा और चने भी हैं, फल भी है, वो भी आपको मिलता जाएगा।